احمد لاہور کے ایک قدیم محلے میں رہتا تھا۔ وہ کتابوں کا بہت شوقین تھا اور ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی جگیاسا میں رہتا۔ اس کے والد ایک عام دکاندار تھے، مگر احمد کے خواب بہت بڑے تھے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ تاریخ دان بنے اور دنیا کو پاکستان کے شاندار ماضی کے بارے میں بتائے۔ ایک دن احمد کو اپنے دادا کی پرانی الماری میں ایک بوسیدہ کتاب ملی۔ اس کے سرورق پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، خوابوں کا قلعہ۔ تعجب میں آ کر احمد نے کتاب کھولی اور پہلے صفحے پر ایک حیران کر دینے والا جملہ درج تھا، اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں تو سورج غروب ہونے کے بعد اس کتاب کو قلعہ لاہور کے سامنے کھولنا۔ احمد حیران رہ گیا، کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آزما کر رہے گا۔ اگلی شام جب سورج کی آخری کرن قلعہ لاہور کی دیواروں پر پڑ رہی تھیں، احمد خاموشی سے قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کتاب کھولی اور اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اچانک وہ ایک بالکل مختلف زمانے میں تھا، ایک ایسا لاہور جہاں مغل بادشاہ حکومت کر رہے تھے۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب ہی اسے ایک نوجوان لڑکا نظر آیا جو لباس سے کسی شاہی خاندان کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، یہ کون سا سال ہے؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا، یہ سن 1640 ہے اور میں دارا شکوہ ہوں۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دارا شکوہ، جو علم و حکمت کا دیوانہ تھا، مغل سلطنت کا ایک مشہور شہزادہ تھا۔ دارا شکوہ نے احمد کو قلعے کے اندر لے جا کر شاہی کتب خانہ دکھایا۔ ہزاروں نایاب کتابیں، قدیم مخطوطے اور علم کے بے حساب خزانے وہاں موجود تھے۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دارا شکوہ نے کہا، علم وہ روشنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تم کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو علم کی جستجو کبھی مت چھوڑنا۔ اچانک ہوا پھر سے چلنے لگی اور احمد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ واپس قلعہ لاہور کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے دل میں اب ایک نیا عزم تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے دن رات محنت کی، کتابیں پڑھیں، تاریخ کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اور کچھ سالوں بعد وہ پاکستان کا ایک نامور مورخ بن گیا۔ اس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمت، محنت اور علم کی روشنی ضروری ہے۔ سبق: کبھی بھی خواب دیکھنا مت چھوڑو، کیونکہ علم اور محنت کے ذریعے ہر خواب کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔